اسی پارے میں ہے وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو، اور مشورہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام مشورے سے مستغنی تھے، کیونکہ آپ وہ کرتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، اس میں مشورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے۔ جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا، اہم کام سر انجام دیتے تو اس سے پہلے صحابہ سے مشورہ کرتے، جیسے کہ غزوہ بدر، تو اس میں صحابہ کرام سے پہلے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، ہم بدر کی طرف چلیں یا دوبارہ مدینے چلیں؟ تو بعض نے کہا کہ بدر کی طرف چلیں، بعض نے کہا مدینے چلیں، بالآخر اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ ہم نے بدر کی طرف جانا ہے۔ تو مشورہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مشورہ کرنے کے یعنی مشورہ لینے کے اور مشورہ دینے کے کچھ اصول ہیں۔ ایک مشورہ اس سے لیا جائے جو مشورہ دینے کے قابل ہو، ہر کسی سے مشورہ نہیں لیا جائے گا، جو مشورہ دینے کا اہل ہو اس سے مشورہ لیا جائے، اور مشورہ لینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے وہ صحیح مشورہ دے، کیونکہ وہ امین ہے، امانت، مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ کسی کو مشورہ دے رہا ہے تو صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے ورنہ سارا بوال اس پر آئے گا۔ مشورہ کرنا سنت مبارکہ ہے، تو مشورہ کرنے سے انسان کی دل جوئی ہوتی ہے، اور ایک انسان کو مان دیا جاتا ہے کہ یار مجھے کچھ سمجھا جبھی تو مجھ سے مشورہ کیا گیا۔ تو والد کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے مشورہ کرے ہر کام میں، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں سے مشورہ کرے، والدہ اپنی بیٹیوں سے، بڑی بہن اپنی چھوٹی بہنوں سے مشورہ کرے، کہ مشورے سے عقل مندوں کا قول ہے کہ مشورے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ کبھی بندہ اس پر پچھتاتا نہیں ہے، مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ کامیاب ترین کام ہوتا ہے، اور بغیر مشورے کے جو کام کیا جاتا ہے بعض اوقات اس میں انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے جو تجربے کار ہوں، جس فیلڈ میں آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کے افراد سے مشورہ ہونا چاہیے۔ آپ کوئی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، پرچون کی مثال دے رہا ہوں، تو جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس سے مشورہ کریں۔ آپ کوئی بائک لینا چاہ رہے ہیں تو مکینک سے مشورہ کریں گے، آپ کوئی دوائی اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ دوائی لیں گے نا، اس کے مشورے کے بغیر اگر دوائی لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ریئیکشن کر جائے۔ تو اسی طرح علم دین کے متعلق بھی اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو مفتیان کرام سے مشورہ ضروری ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہر فیلڈ کا ماہر ہو، ہر فن مولا ہو، یہ صرف اعلیٰ حضرت تھے، ہر کوئی نہیں ہوتا ہر فن مولا۔ تو ہر فن مولا بننے کے لیے بندے کو مشورہ کرنا چاہیے، اپنے جاننے والوں سے، تجربے کار لوگوں سے، اپنے بڑوں سے بطور خاص، جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، بڑے بوڑھے گھر میں موجود ہوتے ہیں دادا دادی کی صورت میں، تو ان کے ٹوٹکے ایسے کام کرے جاتے ہیں بندے کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بڑے بوڑھوں کے ٹوٹکے ایسے چل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج کل ہم نے بس ٹوٹکے بھی اگر نکالنے ہو تو یوٹیوب سے نکالنے، تو جناب گوگل سے دیکھنا، او بھائی تمہارے گھر میں ٹوٹکے موجود ہیں دادا دادی کی صورت میں۔ تو یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بڑی یوں سمجھے کہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کے اوصاف میں سے جو بڑے کامیاب لوگ ہوئے دنیا میں گزرے، ان کی زندگی میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اب جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے، دنیا دیکھی ہے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں پوچھنی چاہیے کہ بھائی آپ نے زندگی میں کیا کیا، کیسے زندگی گزاری۔ ان کے مشورے بعض اوقات ایسے کام آ جاتے ہیں کہ انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں، ان کی باتیں کام آ جاتی ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو اپنے سے بڑے عمر والے ہیں اور جو سنجیدہ ہوں اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کچھ ملے گا تو ان کے پاس بیٹھیں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ طلب کریں، ہر کام میں ان سے مشورہ کریں۔ اسی طرح والدین ہیں بالخصوص، جب بھی کوئی بڑا کام کریں نا اپنے ماں باپ سے دعا ضرور کروائیں۔ یہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی، ہاں وہ کام جائز ہونا چاہیے، وہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کام جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو، ناجائز کام نہ ہو، کیونکہ ناجائز کام کی دعا کروانا بھی ناجائز اور کفر ہے۔ یعنی کوئی حرام کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ بولو یار دعا کرنا، یہ کفر ہے۔ کام 100% جائز ہونا چاہیے، اس کی آپ تفتیش کروائیں، علماء اہل سنت سے پوچھیں کہ جو میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، میں پرندوں کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، میں فلاں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اور آپ اب ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے مشورہ کر لیا، دعا والدین سے کروائیں، دعا والدین سے کروائیں۔ ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں جو ابھی حیات ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا میں کامیاب ہوا، اور میں اس یقین سے وہ کام کرتا تھا کہ یہ کامیاب ہوگا، اس لیے کہ میں اس کام کرنے سے پہلے اپنی والدہ سے دعا کرواتا تھا کہ امی جان دعا کرنا، بس آپ دعا کر دو کام ہو جائے گا۔ ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کام کیسے نہ ہو، بیڑا ہی پار ہے۔ یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا بھی جنت کی ہوا سے کم نہیں ہے، دونوں کی، والدین کی دعا بڑی پاورفل ہوتی ہے، بلکہ حدیثوں میں آیا کہ 3 بندوں کی دعا ایسی ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے۔ ان میں سے ایک ہے والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا، باپ اپنے اولاد کے حق میں جو دعا کرے گا وہ قبول ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں بطور خاص، آپ کے پاس ایک بہت بڑی جنت ہے ماں کی صورت میں، وہ دعا کروائیں، بیڑا ہی پار ہے۔ آپ کو خود بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ میں سے بعض بیٹھے ہوں گے، مجھے مشاہدہ ہے، میں کسی کام کے لیے چلا ہوں یا کوئی ذہن میں سوچا ہے، بس دعا کروائی بھائی، تو امی آپ دعا کرنا، بس ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ کام ہو گیا۔ ہمارے بڑے بڑے اسلاف اپنے ماں باپ کے پاس جب آتے تھے نا تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ علامہ ابن سیرین کا آپ نے نام سنا ہو، جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت بڑے امام تھے، امام المعبرین تھے علامہ ابن سیرین۔ ان کی ایک کتاب ہے تعبیر و رؤیا، خوابوں کی تعبیر، بڑے امام تھے وہ، امام ابن سیرین۔ تو جب ان کے والد صاحب، جب یہ اپنے والد صاحب کے پاس جاتے تھے تو یہ غلام کی طرح والد صاحب کے قدموں میں بیٹھتے تھے، پاؤں پکڑ کے۔ تو کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا، آپ کا نام تھا امام ابن سیرین کا، کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا تو کہا کہ وہ امام صاحب سے ملنا ہے، علامہ صاحب سے ملنا ہے، بہت بڑا نام تھا۔ تو کہا کہ وہ بیٹھے ہیں۔ تو جب اس نے بندے نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں اور کسی عام شخص کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہیں، بھائی کون ہے یہ شخص، کون ہے جس کے یہ پاؤں پکڑے ہیں، جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ یہ ان کے والد ہیں، جب بھی یہ اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ان کی یہی حالت ہوتی، قدموں میں۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا۔ ایک بزرگ کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ ایسے بچوں کی طرح رو رہے ہیں بلک بلک کر۔ کہا کہ میں کیوں نہ رہوں، میں کیوں نہ روں، میرے لیے رونا ضروری ہے، میں کیوں نہ روں کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے تھے، آج وہ ایک دروازہ بند ہو گیا، تو میں کیوں نہ روں۔ تو جن کے والدین حیات ہیں یقین مانیں، قدر کریں اور اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، تو کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ماں باپ کی دعا، ہاتھ اٹھا دیں، بیڑا ہی پار ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر نصیب فرمائے۔ تو ضمناً ایک بات نکلی تو میں نے عرض کی مشاورت سے کے تعلق سے، تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا تو یہ ضروری ہے، مطلب سنت ہے۔ اگر مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ شورا ہے، سورہ شورا میں اللہ پاک نے آیت نمبر 49 یہاں پر اپنا ایک قانون بیان فرمایا ہے، ایک اصول بیان فرمایا ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے۔ ہمارے پاس جو ملکیت ہے، ہماری جو چیزیں ہیں، تو یہ مجازی ہے، اصل دینے والا وہی ہے، مالک وہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہے پیدا کرے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، کسی کو گورا پیدا کرتا ہے، کسی کو کالا پیدا کرتا ہے، کسی کو صحیح سالم اعضاء دے کر بھیجتا ہے، کسی کو معذور پیدا کرتا ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے اپنی مخلوق کو۔ پھر ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے بیٹے دے، یہ اس کی مرضی، جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ ان کو بیٹا اور بیٹی کو ملا دے، یعنی جڑواں عطا فرمائے، خواہ 2 بیٹوں کی صورت میں یا بیٹے اور بیٹی کی صورت میں، چاہے تو 2 بیٹے دے، چاہے تو 2 بیٹیاں دے، ان کا جوڑا عطا فرمائے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ بنائے جسے چاہے بانجھ، وہ جسے چاہے کچھ نہ دے، اس کو بے اولاد رکھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدیر قدرت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اس کی تخلیق میں ہمارا کوئی دخل نہیں، انسان کا اس کی تخلیق میں کوئی دخل نہیں، ہم اس کو کسی چیز کے بنانے پر مجبور نہیں کر سکتے اور نہ کسی چیز کے بنانے سے اس کو روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ تو ہم اپنے خالق کی خلقت میں
ہم اس مالک کی ملکیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اب وہ چاہے جس کو بیٹیاں دے، وہ چاہے جس کو بیٹے دے، وہ چاہے جس کو اولاد ہی نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم اس کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ہمارے بس میں ہے، نہ یہ کسی عورت کے بس میں ہے کہ وہ چاہے تو لڑکا پیدا کرے، وہ چاہے تو لڑکی پیدا کرے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہاں، بندوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، کسی ولی کی نظر رنگ لاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کی دعا اللہ قبول کر لے، کسی ولی کی نظر پڑ جائے اس کو صاحب اولاد کر دے، کسی نبی نے معجزہ دکھایا اس کو صاحب اولاد کر دیا، لیکن یہ سب بھی کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس لیے یہ ایک قانون ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، اس کو بانجھ کر دے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، علاج کروانا، دوائی کرنا اور اولاد نرینہ کی تمنا کرنا یہ اپنی جگہ درست ہے۔ اولاد نرینہ کی تمنا انبیاء نے بھی کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا مانگی، اور اولاد نرینہ کی تمنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل و اسحاق کے لیے دعا مانگی، اولاد نرینہ کی تمنا کی، لیکن ان کا اس بات پر ایمان تھا وہ دے تو ہم جب بھی راضی، وہ نہ دے ہم جب بھی راضی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے باوجود، خود کو مسلمان کہلوانے کے باوجود کہ ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے رب کی بات مانتے ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جہالت اتنی عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہم رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے۔ یہ رب نے جو فرمایا یہ مانو نا بھائی۔ اب اولاد نہیں ہو رہی تو ظالم شوہر بیوی پر ظلم کرے گا، ساس سسر بیوی پر ظلم کریں گے، اپنی بہو پر ظلم کریں گے کہ یہ تو منحوس ہے۔ معاذ اللہ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب یہ بتائیں، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کے ہاتھ میں اولاد پیدا کرنا؟ بعض اوقات دونوں درست ہوتے ہیں، یعنی میڈیکلی طور پر دونوں صحیح ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی صحیح ہوتا ہے میڈیکلی طور پر اور بیوی بھی صحیح ہوتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب شوہر راستہ ڈھونڈتا ہے دوسری شادی کا، تو بھائی دوسری شادی سے بھی نہیں ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر دوسری شادی سے بھی اولاد نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ تیسری کرو گے، تیسری سے بھی نہیں ہوئی تو چوتھی کرو گے، چوتھی سے بھی نہیں ہوئی تو اب کہاں جاؤ گے؟ چار کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے جب تک کہ چاروں موجود ہیں۔ پانچویں کا تو کر ہی نہیں سکتے نا، بیک وقت جب چار موجود ہیں تو پانچویں کی اجازت تھوڑی ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کو پیاری ہوگی تو پھر آپ پانچویں کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک میں چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جہالت اتنی عام ہے آج بھی اس پڑھے لکھے معاشرے میں، عورتوں پر صرف اس وجہ سے ظلم ہوتا ہے کہ اس نے بیٹی پیدا کیوں کی۔ آج بھی اس پڑھے لکھے معاشرے میں عورتوں پر ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بیٹیاں پیدا کیوں کی۔ ساس اپنی بہو پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، خاندان والے اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، کیوں ہو رہی ہے بیٹیاں پیدا بھائی؟ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمارا کوئی عورت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، وہ سب اس پر راضی تھے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہے کچھ نہ دے۔ لیکن آج بھی جہالت کا اتنا دور دورہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہم سنتے تھے نا، کہ جب عورت پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں اخباروں کی زینت بنتی ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر یا تو بیوی پر ظلم کیا، طلاق دے دیا، اس کو گولی مار دی۔ اور ابھی جو پچھلے دنوں خبر منظر عام پر آئی کہ 7 دن کی ننھی سی بچی پر وہ گولیاں برسا دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مطلب اتنی جہالت عام ہے۔ بھائی آپ کیوں کسی کی باتوں میں آ رہے ہو؟ وہ بیٹی تو رحمت ہے، وہ کتنے فضائل، یعنی بیٹے کے بارے میں اتنے فضائل نہیں ہیں جتنی بیٹی کے بارے میں فضائل ہیں۔ اور حدیث میں سناؤں تو لمبا وقت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور وہ اس پر شفقت و مہربانی کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو یہ بیٹی پر شفقت کرنے والا خوف خدا میں رونے والے کی طرح ہے۔ خوف خدا میں آنسو بہانے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ بیٹی پر شفقت کرنے والے کو ملتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، غور کریں ذرا۔ پھر اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بیٹیوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسا انداز اختیار فرمایا کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔
آج بھی الحمدللہ ایسے اچھے اور مذہبی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں. علم کی کمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں. ورنہ بندہ پڑھے نا کہ اسلام میں بیٹیوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. حضور نے فرمایا جب اپنی اولاد کو دو تو پہلے بیٹیوں سے پہل کرو، بیٹیوں کو پہلے دو کہ یہ نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، یہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں. بیٹے تو جناب مار کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے تھے بوڑھے ماں باپ کو. ہر اولاد ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں. بیٹے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بیٹوں کی بھی بڑی خدمت ہوتی ہے. لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں کہ بیٹیوں کے بارے میں فرمایا سرکار نے کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں، ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ سمجھو کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں. تو یہ تو تھا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی تو وہ کیوں بلا وجہ میں اپنے آپ کو ملال میں رکھتے ہیں اور بوجھ اپنے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں. یار اب اس کی پرورش کروں گا، اب یہ ہوگا تو یہ خرچہ ہوگا تو یہ خرچہ ہوگا. ارے بھائی سب اللہ پورا کرے گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اللہ پاک مدد فرمائے گا. اور یہ تو حدیثوں میں آیا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور فرشتے سلام کرتے ہیں، اے گھر والوں تم پر سلام ہو. جو کمزور جان کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. یہ مضمون ہے احادیث میں. تو آپ کیوں ملال کرتے ہیں؟ بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں کو اہمیت دیں اور اولاد کی حیثیت سے سب کو ایک نظر سے دیکھیں. بیٹی کے سامنے یہاں تک لکھا ہے کہ بیٹی کے سامنے بیٹے کو اتنا پیار نہ کریں کہ بیٹی کو برا محسوس ہو، یعنی وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے تو محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ بیٹیوں سے محبت کریں. اور پھر جو صاحب اولاد نہیں ہیں، یہ تو اولاد کے تعلق سے احادیث ہیں، روایات ہیں. اب جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ تو بھائی معاف، اللہ معاف کرے. عورت کو وہ سمجھتے ہیں یہ منحوس ہے، یہ تو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتی، یہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی. اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے بھائی؟ عورت کے کیا؟ پھر اس کو بار بار ٹارچر کرتے ہیں، میں دوسری شادی کر لوں گا. ارے بھائی اماں سمجھا رہی ہوتی ہیں اپنے بچے کو تو دوسری شادی کر لے بھائی، اس سے تو نہیں ہوگی، ہمارا کوئی وارث پیدا نہیں ہوگا، ہمارے خاندان کا وارث نہیں ہوگا، تو دوسری شادی کر لے، دوسری شادی کر لے. یہ ٹارچر کرتے ہیں عورت کو بار بار، پھر تنگ آ کے خودکشی کرتی ہے عورت اور کیا کرے گی؟ تو اس طرح آپ تانے نہ دیں کسی کو. اللہ پاک کو برا لگ گیا نا تو آپ کسی قابل نہیں رہیں گے. ہمارے معاشرے میں تانے دیے جاتے ہیں، تو بھائی اس کا قصور ہی نہیں ہے، اس کے قبضے میں تھوڑی ہے، اس کے اختیار میں تھوڑی ہے یہ کہ وہ اولاد پیدا کر لے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ 11 سال کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، 12 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے. حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ، 90 سے اوپر ان کی عمر تھی، یعنی بہت زیادہ عمر تھی. اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو عطا فرمائے. اور انہوں نے شادی حضرت ابراہیم کی حضرت ہاجرہ سے اس لیے کروائی کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیں. تو حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے کثرت سے نبی بھیجے. حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی. اور کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں تشریف لائے. تو جو بے اولاد ہیں، ہاں آپ دعا کروائیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تانے دیں. یہ اللہ پاک کی مشیت ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو اس قانون کو اللہ نے سورہ شورى میں آیت نمبر 49 میں بیان فرمایا. یہ آیت کبھی کھول کے پڑھا کریں، سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 49. آپ کو ڈھارس ہوگی. اور یہ ان لوگوں کو، جاہلوں کو پڑھایا کریں جو بات بات پر تانے دیتے ہیں عورت کو، بات بات پر تانے دیتے ہیں. بعض اوقات رپورٹیں غلط آ جاتی ہیں بھائی، تو آپ مشین پر کیوں وہ کیے ہوئے ہیں؟ تو ایسا نہ کریں، اس کی وجہ سے صرف بات نہ بگاڑیں. ہاں اگر کوئی اور مسئلہ ہے، وہ نافرمان عورت ہے یا جناب وہ اس کا کریکٹر صحیح نہیں، وہ الگ بات ہے. اس کی وجہ سے آپ کو علیحدہ ہونے کا بالکل اختیار ہے شریعت کی طرف سے کہ عورت کے کرتوت ہی صحیح نہیں ہے. لیکن صرف اس وجہ سے اس کو بیس بنا کر کہ بھائی عورت کی اولاد نہیں ہے، ہم نے ٹیسٹ بھی کروا لی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ بھائی سب کچھ مشین سب غلط ہو جاتی ہے، اللہ پاک اولاد دے دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے خاندان میں جس کو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بھائی اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ بیچاری پریشان، جیسے تیسے اس کی شادی ہوئی، یعنی کنوارے پن میں کہا اس کو ہارمونز کا مسئلہ کوئی ہوتا ہوگا، ہارمونز وغیرہ کا معاملہ. تو ڈاکٹر نے بول دیا بھائی یہ، اب وہ اپنے شوہر سے ڈری نئی شادی ہوئی، خوبصورت لڑکی ماشاءاللہ، اس کی شادی کروائی گئی. اب وہ ڈری رہنے لگی کہ میرے تو اولاد نہیں ہوگی، کہیں مجھے میرا شوہر طلاق نہیں دے دے. لیکن اس کو سمجھایا بجھایا کہ بھائی تم بتاؤ اپنے شوہر کو، جو ہوگا اللہ پاک بہتر کرے گا. اس نے بتایا، اس کا شوہر بھی سمجھدار اور دینی ماحول سے وابستہ. اس نے بولا بھائی یہ مشینوں کو چھوڑو، اللہ جب چاہے گا اولاد ہوگی. آج اس کے 2 بچے ہیں، 2 بچے ہیں اس کے. اللہ پاک کی قدرت ہے بھائی. یہ مشینوں پر آپ نے اکتفا کر لیا، مشینیں تو جھوٹ بھی بولتی ہیں. اللہ کی قدرت پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. مشینوں پر تھوڑی الٹرا ساؤنڈ، بعض اوقات غلط رپورٹیں آتی ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں
اب تو ڈاکٹروں کو خیر منع کر دیا، ورنہ وہ پہلے بتا دیا کرتے تھے بھائی بچہ ہے، پتہ چلا بچی پیدا ہوئی ہے، لو بھائی لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ کسی نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور اس کو بولا بھائی تمہارے یہاں تو بیٹی ہے، وہ شوہر تھا ظالم، اس نے بولا کتنی بیٹیاں برداشت کروں گا، اس نے لیا اور بیوی کو 1 2 3 اس کو طلاق دے دی، پیدائش ہوئی تو بچہ پیدا ہوا، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ مشینوں پر اکتفا تھوڑی کرنا، آپ ٹیسٹ کی بنیاد پر تو الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یار یہ کیسے ہوگا، وہ بھائی سب ہوگا اگر اللہ چاہے گا تو۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کریں، صحیح تربیت کریں، آپ کو جنت چاہیے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تربیت صحیح کریں۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، بھائی ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، وہ تو ترس رہے ہیں اللہ تو بیٹی دے دے، بس ایک بار دے دے، اور جو جن کی اولاد نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں۔ کئی انبیاء ایسے گزرے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب وہ اللہ پاک سے شکوہ کرتے، حالانکہ وہ تو نبی تھے، یعنی اللہ کے نبی تھے، چاہتے تو دعا کرتے، اللہ کے ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ان کا اس بات پر ایمان تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارا رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، یہ آیت مبارکہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، اور پھر اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا اللہ پاک۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ جب چاہے گا انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی۔ اللہ پاک سب کو بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو ہر جمعے 10 مرتبہ یا باری او پڑھتا ہے، یا باری او، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا باری او یا باری او، تو اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ یہ کچھ وظائف ہیں اولاد نرینہ کے، آپ وہ وظیفے پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ کیا پتہ ایسی نافرمان اولاد پیدا ہو، ماں باپ آگے بولتے ہیں امام صاحب اولاد نہیں ہوتی تو میں اچھا تھا۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں بھائی جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ چرسیوں میں بیٹھ گیا، نکل گیا، چور ڈکیت بن گیا، خاندان بھر کے آگے عزت دھجیوں میں ملا دی، اس نے خاک میں ملا دی والدین کی۔ وہ بیچارے آتے ہیں روتے ہیں، ایسی اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ آپ دعا کر دو بھائی اس کو اللہ ہدایت دے دے، اگر ایسی اولاد ہوگی تو کیا کریں گے؟ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، وہ دے تب بھی اس کا شکر، نہ دے تب بھی اس کا شکر، کیونکہ وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ بڑے پریشان تھے کاروبار کی وجہ سے، میں بس دبئی سے وہ آ گئے تھے، کرونا کی وجہ سے ان کا پھر واپس جانا ہی نہیں ہوا، کمپنی نے بلایا نہیں کیونکہ کمپنی کرائسس میں آ گئی۔ وہ بہت پریشان، مطلب اتنی مایوسی میں چلے گئے، وہ ایسا لگتا تھا خودکشی کر لے گا بندہ، یعنی ایک اچھا خاصا کماتا ہوا، یعنی جس کی لاکھوں میں سیلری ہے، اور وہ پاکستان آیا، کووڈ ہو گیا، وہ جا نہ سکا، وہاں کمپنی والوں نے بھی اپنے ملازمین کچھ کم کر دیے۔ اب ایسا بندہ جس کی سیلری بھی لاکھوں میں، اب بتاؤ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ گھر کا بوجھ ہے، وہ تو بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ تھوڑا ہم سے قریب تھا تو ہم نے اس کو سمجھایا، آج اللہ پاک نے اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، کمپنی نے بلوا لیا۔ تو یہ مشکلات کے دن تو آتے رہتے ہیں۔ وہ اتنا مایوس ہو گیا، یقین مانیں کہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے اب یہ خودکشی کر لے گا، لیکن ہم نے اس کو یوں سمجھایا کہ بھائی اگر وہاں جا کر تمہارا ساتھ مسئلہ ہو گیا، خدا ناخواستہ تمہیں کرونا ہو گیا، اور کرونا میں تم دنیا سے چلے گا تو کیا کر لو گے؟ تمہیں لگی ہوئی ہے دبئی جانے، بس مجھے کسی طرح بلاوا آ جائے، میں پہنچ جاؤں اپنی نوکری پر، جا کے میں کام شروع کروں، میں بس یہاں میرا دل نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو۔ اگر وہاں تمہیں کرونا ہو گیا، اکیلے کیا کرو گے؟ اور کرونا کی وجہ سے کمپنی نے بھی دھکے دے کے نکال دیا تو کیا کرو گے؟ اس کو اس طرح کی باتیں سمجھائیں۔ اس نے بولا یار واقعی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فیملی کے ساتھ تو ہوں، ورنہ لوگ تو اکیلے مر گئے بھائی، یہاں بھی نہیں آنے دیا۔ اور یعنی جب شدید کرونا تھا 2020 میں، 2020 کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ فیملی والوں سے دور بندہ ویسے ہی مر جائے بیماری میں، نہ یہاں نہ وہاں کا نہ یہاں کا، وہاں بھی کام سے چھٹی اور یہاں پر اپنے گھر والوں سے بھی دور۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، گھر والوں کے پاس تو آپ کے گھر والے آپ کے قریب تو ہیں، اگر وہاں خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، کمپنی والوں نے بھی نکال دیا کہ بھائی اب جاؤ تم، اب تم نہ یہاں پاکستان میں آ سکتے ہو، نہ وہاں تمہارا کوئی سہارا، تو کیا کرو گے؟ اس کی کچھ کھوپڑی میں بیٹھی یار واقعی اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، اللہ نے جس حال میں رکھا اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور یہ رب کا ہی بنایا ہوا قانون ہے، اسی کی ملکیت میں سب کچھ ہے۔ ہمارے واویلا کرنے سے، شور مچانے سے، ایک دوسرے کو سنانے سے، تانے دینے سے کچھ تھوڑی ہوگا۔ اگلے کا دل دکھے گا، دل آزاری ہوگی، اور اس کے دکھی دل سے اگر ہمارے لیے بد دعا نکل گئی تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا، کیونکہ دکھی دل کی دعا اللہ پاک ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی بد دعا قبول ہے، اور اس کی بد دعا سے عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔
تو مظلوموں کی بد دعا مت لیں آپ. کوئی دکھی دل سے اگر کسی نے بد دعا کر دی نا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے دعائیں سمیٹیں اور اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کریں. اللہ پاک ہماری پریشانیاں دور فرمائے. وہی پریشانیوں سے نکالنے والا ہے, وہی عافیت دینے والا ہے, وہی سلامتی دینے والا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.